بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 3، امام علیہ السلام کی آخری رخصت کے مصائب۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رخصت سخت ترین مصیبت تھی جو عاشور کے دن اہل بیت پر گزری، انتہائی دل خراش اور جگر سوز مصیبت۔ نقل ہے کہ مرزا یحییٰ اببہری ایک مقدس عالم تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں روضہ امام حسین کی زیارت کو عرفہ کے دن پہنچا۔ عید الاضحیٰ کی شب میں حرم کی زیارت کر کے واپس اپنی قیام گاہ میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی اعلان کر رہا ہے کہ ملا محمد باقر مجلسی علامہ مجلسی صحن میں درس فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ اس شخص نے جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک وسیع مسجد ہے جہاں لگ بھگ 500 علماء جمع ہیں۔ علامہ مجلسی بالائے منبر درس فرما رہے ہیں۔ درس ختم ہوا تو ذرا دیر موعظہ فرمایا۔ موعظہ ختم کر کے مصائب حسین بیان کرنا چاہا کہ اسی وقت ایک شخص حجرے سے نکل کر مجلس میں آیا اور کہا، حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، الذکر المصائب مشتملۃ علی وداع ولدی الشہید۔ میرے فرزند حسین کی وہ مصیبت بیان کرو جو رخصت سے متعلق ہے۔ علامہ مجلسی نے وہی مصیبت بیان کی۔ مجمع کے تمام لوگوں نے ایسا گریہ کیا کہ تمام عمر میں نے ایسا پرشکو گریہ نہیں دیکھا تھا۔ معالی السبتین جلد 2 صفحہ 25، تذکرۃ الشہداء 1 صفحہ 307۔ امام حسین علیہ السلام نے قتل گاہ کی طرف دیکھا کہ تمام 72 اصحاب اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ 18 اہل بیت کے افراد شہید ہو کر زمین پر پڑے ہیں۔ آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ دشمنوں سے جنگ کریں، اور اس وقت آپ نے آواز دی، یا سکینہ تو یا فاطمہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام فہذا آخر الاجتماع وقد قرب منکن الافتجاع۔ اے سکینہ، اے زینب، اے فاطمہ، اے ام کلثوم، تم سب پر میرا سلام۔ اب یہ تم سے آخری دیدار ہے اور اندوہ جان کا تم سے قریب ہے۔ امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جناب زینب عالیہ نے پوچھا، خدا آپ کی آنکھوں کو نہ رلائے، کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، کیف لا ابکا واما قلیل تاسکونی بین الادا۔ میں کیسے نہ روں جب کہ تمہیں جلد ہی اسیروں کی طرح کھینچا جائے گا، اور میں اپنے اوپر نہیں بلکہ تم لوگوں کے حال پر رو رہا ہوں۔ نمبر 4، امام حسین علیہ السلام سکینہ سے رخصت ہوئے۔ اس ہنگام میں سکینہ باپ کے پاس آئیں اور کہا، یا ابتاہو استسلمتا للموت فانا من اتقل۔ بابا جان، کیا آپ موت کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ آپ کے بعد ہم کس کی پناہ لیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری نور چشم، جس کے تمام اصحاب و انصار ختم ہو چکے ہیں، وہ کیسے نہ موت کے لیے آمادہ ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ دنیا و آخرت میں خدا کی مدد کبھی جدا نہ ہوگی۔ میری بیٹی، اقضائے الہی پر صبر کرو اور شکایت نہ کرو۔ دنیا آنی جانی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ سکینہ نے کہا، ہمیں جد نامدار کے شہر مدینہ پہنچا دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لو تارک القطع لغفا و ناما۔ اگر پرندہ قطع کو چھوڑ دیا جائے تو اپنی جگہ پر آرام کرنے لگے۔ سکینہ رونے لگی تو امام علیہ السلام نے سینے سے چمٹا لیا اور آنسو بہانے لگے۔ سکینہ کے آنسو پونچھتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، سایطول بادی یا سکینتا فاعلم من کل بقا ازل حیام دہانی۔
فعلمی، سیطول بادی یا سکینتو فعلمی من کل بقاء ازل حمام دہانی لا تحر فی قلبی بعدا ما کا حسرتن ما دام منی روح فی جسمانی فضا قتلتا فانت اولا بالذی تعتینا تہا یا خیرت النسوان۔ ہماری سکینہ سمجھ لو کہ عنقریب میرے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا۔ اب تم اس وقت گریہ کر کے مجھے اندھوں میں مبتلا نہ کرو۔ جب تک میری روح جسم میں ہے آنسو بہا کے میرا دل نہ جلاؤ۔ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو تم تمام سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہو گی۔ تمام عورتوں میں سب سے پہلے تم ہی میرے پاس پہنچو گی، اے خواتین اہل حرم میں سب سے بہتر۔ ترجمہ نفس المحموم، صفحہ 184، مالی السبتین جلد 2، صفحہ 25۔ نمبر 5، پیاسی بچی امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے۔ حلال بن نافع کہتا ہے کہ میں دونوں لشکر کی صفوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچی امام علیہ السلام کے خیمے سے باہر آئی۔ امام میدان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بچی لرزتے کانپتے قدموں کے ساتھ امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پہنچ گئی۔ امام کا دامن تھام کر کہا، یا اباہو انظرا الی فانی عطشانہ، بابا جان ذرا میری طرف دیکھیے، میں پیاسی ہوں۔ یہ جگر سوز مطالبہ اس بچی کی میٹھی زبان سے امام علیہ السلام کے زخموں پر نمک بن گیا۔ امام علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ فرمایا، بنیت اللہ یسقیکا فإنہ وکیلا، بیٹی خدا تجھے سیراب کرے گا کہ وہی میرا سہارا ہے۔ ہلال کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا، بیٹی کس کی ہے؟ اسے امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی 3 سالہ بچی رقیہ ہے۔ انوار الشہادتہ مطابق نقل الواقع الحوادث جلد 3، صفحہ 192۔ نمبر 6، جناب زینب عالیہ سے وداع۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام اہل حرم کو تسلی دی، انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا، خداوند عالم تم لوگوں کو دشمنوں کے چنگل سے نجات دے اور تمہارا انجام بخیر کرے۔ تمہارے دشمنوں کو مختلف عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تم پر جو کچھ مصائب ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے عوض میں خداوند عالم تمہیں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں کرامت فرمائے گا۔ اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالنا کہ تمہاری عظمت گھٹا دے۔ زینب رو رہی تھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو اے دختر مرتضیٰ، تمہارے رونے کا وقت طولانی ہے۔ جیسے ہی آپ میدان کی طرف چلنے لگے، خیمے سے باہر آئے کہ زینب علیہ السلام نے امام علیہ السلام کا دامن تھام لیا، آواز دی، محالن یا اخی توقفو ہاتا یا تزاؤ دمنکا و اودعاکا وداعا مفارقن لا طلاقی بعدہ، ذرا ٹھہرو بھیا، اتنی دیر ٹھہر جاؤ کہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں، تمہیں وداع کر لوں، ایسا وداع جس کی جدائی کے بعد کبھی ملاقات نہ ہوگی۔ فمہلن اخی قبل المماتا حنیتن لتبردا منی لو اتا غلیل، بھیا ذرا مرنے سے پہلے ٹھہر تو جاؤ، ذرا دیر میرے سامنے رہو تاکہ تمہارے دیدار سے جگر کی جلن اور قلب کی پریشانی ٹھنڈی ہو۔ مالی السبتین جلد 1، صفحہ 26۔ حضرت زینب بھائی کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھیں۔ اچانک بھائی کے پیروں پر گر پڑیں، ہاتھ پیروں کا بوسہ دینے لگیں۔ تمام اہل حرم نے امام کو گھیر لیا اور دست و پا کا بوسہ دینے لگے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔